حدیث پاک میں آتا ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، وحطت عنہ عشر خطیئات، اس کی 10 خطائیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں، ورفعت لہ عشر درجات، اور جنت میں اس کے 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اس لیے جب بھی نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ضرور پڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین کے اندر چلتے پھرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، یبلغونی ان امتی السلام، میرا امتی جو مجھ پر درود پڑھ رہا ہوتا ہے یہ فرشتے اس درود و سلام کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ انسان ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں یہ سب اسباب عمل میں لانے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اور 2 تلاوت قرآن کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اور درود شریف پڑھنا ہے۔ کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں جی استغفار پہلے کریں یا درود شریف پہلے پڑھیں؟ تو ہمارے بزرگوں نے اس کا ایک سادہ سا جواب دیا ہے، اگر کوئی کپڑا میلا ہو تو اس کو ترتیب یہی ہے کہ پہلے دھوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عطر لگا دیتے ہیں۔ یا کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے پہلے عطر لگا دیا ہو بعد میں دھویا ہو، پہلے کیا کرتے ہیں؟ دھو لیتے ہیں، بعد میں کیا کرتے ہیں؟ تو استغفار سے ان میلے دلوں کو دھو لیجئے، پھر درود شریف کے ذریعے سے عطر اور خوشبو اس پر چھڑک لیجئے۔